صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں آپ کو اور اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس پوری کائنات کے اندر بے شمار انگنت مخلوقات میں سے بنی نوع انسان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص قرار دیتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور درود و سلام ہو عموماً تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآنی آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان کا ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ امن و سکون، چین اور خوشیاں، سکون کی زندگی، ان چیزوں کے حقدار اہل ایمان ہی ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک نہیں کیا، گناہ کے کام انجام نہیں دیے، اولئک لہم الامن، در حقیقت صحیح معنی میں وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، شانتی ہے، چین اور سکون ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر میں چند باتیں ذکر کروں گا، یا ایسے اسباب ذکر کروں گا کہ جن اسباب کی وجہ سے آج ہم اور آپ یا پوری انسانیت امن و سکون سے محروم ہو گئے ہیں۔ پوری انسانیت امن کے لیے کراہ رہی ہے، امن سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ تو آئیے چند اسباب کو قرآن مجید اور احادیث رسول اور سیرت رسول کے ذریعے سے ہم تلاشتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اگر قرآن کریم کا مطالعہ، سیرت نبوی، صحابہ کرام کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے اسباب سامنے آتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہماری زندگی سے امن و سکون غائب ہو گیا ہے، لیکن ایک چند اسباب ہی آپ کے سامنے ذکر کیے جا سکتے ہیں اس مختصر وقت میں، لہٰذا جو سب سے زیادہ اہم اسباب ہیں انہی کو میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، وہ اسباب جن کی وجہ سے ہماری زندگی سے امن و سکون غائب ہو گیا ہے، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین سے دور ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی سے دوری، وہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک، خالق ارض و سما، رازق، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس اللہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگی سے امن و سکون بھی ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے، وہ رب جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اس نے آسمانی قانون بھیجے
کہ جس کے حساب سے زندگی گزار کر ہم اپنی زندگی کو پرسکون زندگی بنا سکتے ہیں، امن و شانتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس قانون آسمانی سے دور کر لیا، اس قانون ربانی سے دور کر لیا۔ اس کی وجہ سے ہم زندگی میں امن و سکون سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کا سکون، زندگی کے اندر اطمینان اور چین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واضح انداز میں ہی نہیں بلکہ تنبیہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا الا، کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے قلوب کو، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سبب ہوا ہماری زندگی سے امن و شانتی کے غائب ہونے کا، ہماری زندگی سے سکون اور چین کے ختم ہونے کا، کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کر لیا ہے۔ حالانکہ دین سے تعلق، اللہ رب العالمین کا ذکر، عبادت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہی سے ہم امن و شانتی پا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر، عام ذکر، ذکر الہی، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا وہ بھی ہے، اور خاص ذکر، ذکر الہی وہ بھی ہے، اور عام ذکر یعنی عبادات، تمام قسم کی عبادات اس ذکر میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں شامل ہیں۔ اسی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی اہم کام آن پڑتا، جب بھی کوئی پریشانی والی بات آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد کی طرف جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اور ذکر الہی عبادت ہے، اور عبادت سے اور ذکر الہی سے سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال، بلال حبشی سارے لوگ جانتے ہیں، مدینے کے پہلے مؤذن، جب مکہ فتح ہوا اس وقت کے بھی پہلے مؤذن، کعبہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا حکم دیا، کیونکہ سب سے زیادہ آواز آپ کی اونچی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال اقامت کہیے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، اقامت کہیے اور مجھے نماز کے ذریعے سے، ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کا موقع دیجیے۔ تو یہ نماز اور اس کے علاوہ جو بھی عبادات ہیں یہ تمام کے تمام ذکر الہی ہیں۔ انہی ذکر الہی اور عبادات اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ بناتے ہیں، اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، تب جا کر کے ہمیں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہو گئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس طرف پلٹیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کی اصلاح اسی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جس چیز کے ذریعے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے ہم جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، عبادات میں ہم
مشغول ہوتے چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں میں امن و سکون آتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جن اسباب کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نمبر 2 پر یہ لالچ اور حرص۔ ہم آئے دن مزید اور مزید کی خواہش میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سائیکل تھی، موٹر سائیکل ملی، موٹر سائیکل ہے تو 4 چکا چاہیے، 4 چکا ہے تو خاص ایئر جیٹ جو ہے چاہیے ہمیں، اور 1 بیگھہ ہے، 2 بیگھہ چاہیے، فلاں پلاٹ ہے، اس چوک کا پلاٹ خرید لیا ہے، فلاں مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے، اس جگہ کا پلاٹ چاہیے۔ یہ حلم مزید کی جو تڑپ ہے ہمارے اندر، اس تڑپ نے اور زیادہ طلبی نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری زندگی سے سکون غائب ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا ہے، یہاں تک کہ اور آ جائے اور چاہیے، اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تمہاری موت ہو گئی اور تم قبر کو جا پہنچے۔ تو یہ زیادہ طلبی، لالچ اور زیادہ چاہیے، یہ بہت ہی بری خصلت ہے، یہ بری صفت ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے سکون کو کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو قانع بننا ہوگا، قناعت پسند، کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس اسی پر قناعت کریں، اسی پر صبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، دین کے معاملے میں جو آپ سے اچھا ہے اس کی طرف آپ دیکھیں، لیکن دنیا کے معاملات میں آپ سے جو کمتر ہے، جس کی حیثیت آپ سے کم ہے، اس کی طرف دیکھیں، تب جا کر کے آپ زندگی کا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے اندر سے جو سکون جن اسباب کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب خاندانی جھگڑا، آپس میں دوریاں، آپسی چپقلش، آپسی بغض و حسد، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، آپ ایک جگہ رہیں گے، ایک گھر میں رہیں گے تو جھگڑے ہوا کریں گے، فطری چیز ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو بری خصلت ہے، بدلہ لینے کی خصلت، بدلہ لینے کا ٹھان لیتے ہیں بہت جلد۔ کسی نے نقصان پہنچایا، کسی نے گالی دی، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا، فوراً ہمارے دماغ میں بدلہ لینے کا جذبہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدلہ لینے کا جذبہ یہ بہت بری خصلت ہے۔ تو یہ جھگڑے جو ہے یہ عام بات ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور بدلے کا جذبہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، جن اسباب کی وجہ سے ہماری زندگی سے امن و سکون غارت ہو گیا ہے، امن و سکون غائب ہو گیا ہے، وہ ایک حسد ہے۔ حسد، بغض، جلن، تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ مختصر الفاظ میں کہیں تو جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس نعمت ہے، ان کی نعمت کو دیکھ کر کے آپ جلیں۔ آپ ایسا اپنے اندر محسوس کریں، آپ اپنے دماغ میں یہ بات پھراتے رہیں، اس بات کو سوچتے رہیں کہ فلاں شخص کی دولت یہ زائل کیوں نہیں ہو جاتی، اس کو کہاں سے دولت مل گئی ہے، کاش یہ دولت مجھے مل جاتی، اس کے پاس سے یہ دولت میرے پاس آ جاتی، یہ غریب بن جاتا، میں امیر بن جاتا۔ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی سوچ، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ بلا وجہ آدمی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔
دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس آ جائے، جو دولت ہے، جو مال ہے اس کے پاس آ جائے، اس طرح کی سوچ میں آدمی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھتا ہے، اور وہ جو کچھ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس صلاحیت تھی، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے محسود جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا نقصان پہنچائے نہ پہنچائے اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے ما رأيت أشبه من ظالم ما رأيت أشبه من ظالم بمظلوم، کہ حسد جو کرتا ہے، جو شخص حسد کرتا ہے وہ شخص ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، کہ حسد کرنے والا شخص اس سے بڑا ظالم جو مظلوم کے مشابہ ہو، یعنی جو حسد کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گویا وہ خود مظلوم ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور وہ خود مظلوم بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے ترس کھاتا ہے انسان پھر اس کے اوپر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو حسد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو بعد میں نقصان ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں ما خلا جسد من حسد، کہ یہ فطری چیز ہے، حسد ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے، کم یہ بیش، لیکن فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، لیکن اچھا آدمی جس کی فطرت اچھی ہو، جو اچھی سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں بھلائی کے کام کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، فَأَمَّا الْكَرِيمُ، تو یہ کریم ہے، فَيُخْفِيهِ، اچھا آدمی اس کو دبا دیتا ہے، اس کو چھپا کر رکھتا ہے اور اسے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، لیکن کمینہ صفت شخص جس کے اندر برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ حسد کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شکل ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا چاہے آدمی کو طعنہ دے کر ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ جو ہے اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھیں کہ حسد سے بچ نہیں سکتے آپ اور ہم، لیکن یہ ہے کہ اس حسد کو، اس جلن کو کچلنے کی کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ اس حسد سے اپنے آپ کو نقصان نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے محسود جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کے لیے فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت دے، اس کے مال میں اضافہ فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرص و لالچ جو دوسرے نمبر پر جو دوسرا سبب ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، یہ حرص و لالچ اتنی بری چیز ہے، اتنی خبیث چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، برباد کر دیا ہے، یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حرص اور طمع اور لالچ کے بارے میں فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم علیہ السلام کی اولاد انسان کے پاس اگر سونے کے دو وادیاں ہوں، سونے کی دو وادیاں ہوں، سونے سے بھرے ہوئے ہیں وادی، لابتغى ثالثا، یہ حسد، یہ حرص اور لالچ ایسی چیز ہے کہ وہ تیسری کے بارے میں سوچے گا۔ 2 بیگھہ زمین ہو گئے ہیں اس کے پاس، پھر اور جیسا کہ میں نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ اس چوک میں زمین ہو گئی ہے، کافی ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے، گھر بار ہے، گاڑیاں ہیں، اچھی عادت والی خوبصورت بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جس کے پاس 3 چیزیں ہو جائیں تو دنیا کا سب سے
خوش نصیب شخص ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آدمی کے پاس گاڑی یعنی سواری ہو، نمبر 2 پر اچھی خوبصورت خوب سیرت اچھی چال چلن والی بیوی ہو، اور تیسری چیز گھر بار ہو۔ یہ 3 چیزیں میسر ہیں جن کو، وہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے اس دنیا کا۔ لیکن یہ حرص اور لالچ، زیادہ طلبی ایسی بدترین صفت ہے آدمی کے اندر کہ ہمیشہ وہ 1 ہے تو 2 کے بارے میں، 2 ہے تو 3 کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، کہ اگر سونے کی 2 وادیاں ان کے پاس ہوتی، 2 پہاڑ ان کے پاس ہوتے ایک آدمی کے پاس، لابتغى ثالثا، اس کے اندر حرص کی ایسی لالچ موجود ہے کہ وہ تیسرے پہاڑ کے بارے میں، تیسری وادی کے بارے میں سوچے گا کہ سونے کی تیسری وادی بھی مجھے مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابِ، کہ آدمی کے منہ کو، یعنی یہ جو لالچ ہے آدمی کے اندر، جو حرص ہے، زیادہ طلبی کی جو صفت ہے، اس چیز کو کوئی بھی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ آدمی کے پیٹ کو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر میں جانے سے پہلے تک آدمی کے اندر حرص کی اور زیادہ طلبی کی صفت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بری خصلت ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اور قناعت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ مختصراً 3 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 پر ہم جن اسباب کی وجہ سے اللہ رب العالمین، جن اسباب کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہم نے سکون کو ختم کر دیا ہے، نمبر 1 پر اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زندگی کے اندر سکون آنے لگے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پر حرص اور لالچ کی صفت اپنے اندر جو موجود ہے، اس لالچ کو دبانے کی کوشش کریں اور قناعت پسند بنیں۔ اور نمبر 3 پر جو اسباب میں سے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے، حسد، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اسباب ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسباب جو زندگی کے اندر سے سکون کو غائب کر دیتے ہیں، ان اسباب سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ ہماری زندگی کے اندر سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے لوگ ہمارے درمیان، بہت سے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اور بہت سے لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد کر کے ان کے قرض کو ادا کر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ Oh